اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسناد احادیث کی حقیقت کیا ہے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ رہے تھے۔ مرزا صاحب نے اپنے روایتی رافضیت والے انداز میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ان کی تنقیص کے لیے اور ان پر تنقید کے لیے یہ روایات اکٹھی کیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ روایت عنوان نمبر 17 سے لے کر اور یہ سارا سلسلہ جو نا وہ یعنی کہ 21 تک بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو ہے وہ آگے بھی ہے، لیکن فی الوقت یہ ساری روایات ہیں، ہم ان کی تفصیل پڑھ رہے تھے۔ نمبر 20 کے عنوان سے مرزا جی نے روایت درج کی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبد الرحمن تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز فجر ادا کی تو انہوں نے قنوت نازلہ پڑھی جس میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ تو خود معاویہ اور اس کے شیعہ بریکٹ میں حامیوں سے نمٹ لے، اور عمرو بن عاص اور اس کے شیعہ بریکٹ میں حامیوں سے نمٹ لے، اور ابو سلمہ اور اس کے شیعہ بریکٹ میں حامیوں سے نمٹ لے، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ یعنی حامیوں سے بریکٹ میں نمٹ لیں۔ مرزا جی نے روایت درج کی، اور ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اس روایت کو نقل کرنے کا جو مرزا جی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحیثیت حریف دکھا رہا ہے، اور ایسا حریف کہ جس کا معاملات جو ہے وہ اس درجے کے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھیں۔ اچھا میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو، مرزا جی نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے روایت درج کی۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر ہے 273، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے اس باب کے تحت اس روایت کو درج کیا ہے فی تسمیۃ الرجال فی القنوت، اس کے تحت حدیث نمبر 7116 ہے۔ اس سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا حدثنا حشیم قال اخبرنا حسین قال حدثنا عبد الرحمن بن معقل قال صلیت مع علی صلاۃ الغداۃ۔ اچھا یہاں یہ بات سمجھیے گا کہ خود مرزا جی نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ یہ فجر کی نماز تھی، اور شیعہ کا جو مرزا جی نے یہاں پر ترجمہ بریکٹ کے اندر درج کیا ہے حامی۔ اچھا ایسے ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ مرزا جی ڈائریکٹ ترجمہ لکھ دیتے نا حامی، کیا پریشانی تھی اس کے اندر؟ وجہ یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے پارٹ 2 کے اندر مرزا جی نے ایک جگہ پر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ جب یہ رافضی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بد زبانی کرتے ہیں، گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ تم معاویہ اور اس کے شیعہ والے، تم معاویہ کے شیعہ مت بنو، تم علی کے شیعہ بنو، تم معاویہ کے شیعہ بن رہے ہو، کیونکہ یہ سب و شتم کا معاملہ تو معاویہ اور اس کے شیعوں نے کیا ہے۔ مرزا جی کسی نہ کسی طرح شیعہ جو لفظ ہے نا اس کو سند دینا چاہتا ہے۔ ویسے تو یہ انتہائی غور طلب بات ہے کہ مرزا جی نے اپنے اس پمفلٹ کے ہر صفحے کے اوپر ہی سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے فرقہ واریت سے بچ کر، اور مرزا جی جہاں دیکھو وہاں اپنے نام کے ساتھ مسلم لکھتے ہیں۔ مرزا جی کے جو مقلدین اندھے بہرے لنگڑے لولے وہ بھی مسلم کہتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ مرزا جی اس لفظ کو سند دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں بھی یہی کیا انہوں نے، لیکن کیونکہ مرزا جی ایک دجال ہیں، دھوکے باز، فریب دینے والا، دھوکے باز اور فریب دینے والے کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے وہ اب کیا کہہ رہا ہے۔ آپ میری بات سمجھیے گا، ریسرچ پیپر کی بالکل ابتدا کے اندر، بالکل ابتدا، یہ دیکھیں یہ ریسرچ پیپر یہ شروع ہوا، اب یہ ابتدا کے اندر یہاں پر یہ عنوان ہے 2 کا، اور اس 2 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے آیت درج کی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، سورہ نام آیت نمبر 159۔ مرزا جی نے آیت درج کی، ہم نے وہاں اس کا جواب دیا تھا، مرزا جی نے آیت درج کی ہے اور ترجمہ کیا ہے بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، یہ تو ہو گیا ان الذین فرقوا دینہم کا معنی، وکانوا شیعا کا ترجمہ مرزا جی نے کیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ یہاں مرزا جی نے لفظ شیعہ نیچے لکھا کیونکہ یہاں لفظ شیعہ کا فرقہ بازی فرقہ واریت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ تو الٹی سند ملتی، یہ لفظ تو فرقہ واریت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مرزا جی نے یہاں لفظ شیعہ کا معنی گروہ جو ہوتا ہے وہی کیا، لیکن وہاں پر آ کر نمبر 20 کے عنوان کے تحت مرزا جی نے جو روایت درج کی ہے وہاں لفظ شیعہ کے معنی وہ حمایتی کے، حامیوں کے، حامی کے بریکٹ میں تو کر رہے ہیں، لیکن شیعہ لفظ عربی یعنی عربی سے ترجمہ میں داخل کر رہے ہیں، ایسا بتانا چاہ رہے ہیں گویا کہ یہ لفظ ایک عام شریعت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جب مرزا جی کہتے ہیں جو علی سے محبت کرنے والے والی کے شیعہ،
اور خود مرزا جی نے اپنے لکھا ہے ہم بھی علی کے شیعہ پولیٹیکلی. یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا جی، اب جو صحیح الاسناد حدیث کا چوچلا ہے اسے بھی ذرا سمجھیں. اس روایت کو امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدثنا حسین قال اخبرنا حسین قال حدثنا عبد الرحمن بن معقل کی سند سے ذکر کر رکھا ہے. اچھا، حسین سے مراد حسین بن عبد الرحمن السلمی ہیں، ٹھیک ہے بھائی جان. اور حسین بن عبد الرحمن السلمی کے لیے یہ میرے ہاتھ میں الکواکب النیرات ہے، اس کی یہ صفحہ نمبر جو ہے 134 سے 135 کے اوپر امام نسائی نے ان کے حوالے سے لکھا کہ یہ تغیر کا شکار ہوئے. امام ابن صلاح نے اپنی علوم الحدیث کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حسین بن عبد الرحمن اختلاط کا شکار ہوئے، اور امام نسائی وغیرہ نے ان کے تغیر کا ذکر کر رکھا ہے. ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ قابل اعتبار ثقۃ ساء حفظہ فی الآخر، تو ویسے تو قابل اعتبار تھے حدیث میں، لیکن آخر عمر میں ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. یزید بن ہارون دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طلبت الحدیث و حسین حی، میں حدیث کا علم حاصل کر رہا تھا اور یہ حسین جو ہے زندہ تھے. کانا یقرا علیہ ہے، ہم نے ان کے اوپر بھی حدیث پڑھی ہے. وکانا قد نسیہ و اختلطا، اور یہ بھول اور نسیان اور اختلاط کا شکار ہوئے. اب اس بات کو سمجھے گا کہ حسین بن عبد الرحمن السلمی وہ اختلاط کا شکار ہوئے، اور کوئی کہنے والا یہ بات کہے، فرض کریں کہ نہیں جی بات یہ ہے کہ حسین بن بشیر کی ان سے روایات جو ہے نا قبل از اختلاط ہے، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ للبیہقی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 347 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. عبد الرحمن بن معقل سے روایت سلمہ بن کوہیل بیان کر رہے ہیں، حسین بن عبد الرحمن السلمی نہیں، عبد الرحمن بن معقل سے یہ روایت سلمہ بن کوہیل بیان کر رہے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنتا فی المغرب فدعا علی ناس والا اشیاءہم وکنتا بعد الرکعات، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز میں قنوت کیا. کس میں قنوت کیا؟ مغرب کی نماز میں قنوت کیا، اور کچھ لوگوں اور ان کے حامیوں کے اوپر جو ہے وہ قنوت پڑھا، اور وہ قنوت آپ نے بعد از رکوع پڑھا. پھر دوسری روایت حدیث نمبر 3325 عبید بن حسن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبد الرحمن بن معقل سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے قنوت کیا عشاء یا مغرب کی نماز میں، عشاء یا مغرب کی نماز میں رکوع کے بعد. وَيَدْعُو فِي قُنُوتِهِ عَلَىٰ خَمْسَةٍ وَسَمَّاهُمْ، اور آپ نے 5 کا نام لے کر وہ قنوت پڑھا ہے، اور آپ نے ان کے نام لیے، 5 کا نام لے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں واضح طور پر یعنی 4 کے نام ہیں، معاویہ، عمرو بن عاص، ابو سلمہ اور ابو سلمی اور عبداللہ بن قیس. اور روایت میں یہاں پہ 5 کے نام، اور اوپر والی روایت میں الفاظ ہیں کہ آپ نے لوگوں اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا. لوگوں اور ان کے ساتھیوں، یہ لوگ اور ان کے ساتھی کون ہیں یہ انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ مغرب یا عشاء کی نماز ہے، فجر کی نہیں. سلمہ بن کوہیل، عبد الرحمن بن معقل سے روایت کرنے والے سلمہ بن کوہیل 1 اور عبید بن حسن 2، دونوں نے یہ الفاظ بیان کر رکھے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ معرفت السنن والآثار ہے. اچھا، اس کا حوالہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس سے پہلے بلکہ میں آپ کو ایک حوالہ اور بتاتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ ہی کے اندر کتاب الصلاۃ میں جلد نمبر ہے اس کی 3 اور صفحہ نمبر ہے 275. امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے باب قائم کیا ہے فی القنوت فی المغرب، مغرب میں قنوت پڑھنے کا بیان. جان بوجھ کے آپ کے سامنے پہلے حدیث نمبر 7125 پڑھ رہا ہوں، 7123 آخر میں پڑھوں گا. 7125 یہ ہے کہ عبداللہ بن خالد بواسطہ ابن معقل اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جس میں الفاظ ہیں کنتا علی فی المغرب. عبد الرحمن بن معقل سے عبداللہ بن خالد نے بھی جس قنوت کا ذکر کیا وہ قنوت مغرب کی نماز میں ہوا. سلمہ بن کوہیل 1، عبید بن حسن 2، عبداللہ بن خالد 3، تینوں نے عبد الرحمن بن معقل سے یہ روایت کر رکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قنوت کیا وہ مغرب میں کیا فجر میں نہیں. تینوں کی روایت میں یہ نام نہیں ہے کسی کا بھی. یہاں تک بات سمجھے؟ اچھا، حدیث نمبر 7123 میں پڑھوں گا ابھی ذرا یہ دیکھیے گا. یہ معرفت السنن والآثار ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 101 ہے، کتاب الصلاۃ 101 اور 102 ہے. کتاب الصلاۃ باب الکلام الذی لا یقطع الصلاۃ. اس باب کے تحت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کے آئے ہیں کہ ابن معقل سے ایک شخص نے یہ روایت کی کہ کنتا بہم فتح علی قوم یقول اللہم اللعن فلانا بادین و فلانا حتی ادى نفرا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے قنوت کیا، پہلے وہ روایت لائیں سلمہ بن کوہیل والی بتی کر کے. پھر کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے قنوت کیا، قنوت میں کہا اے اللہ تو لعنت فرما فلاں پر اور فلاں پر، یہاں تک کہ آپ نے ایک پورے گروہ کا ذکر کیا، ایک پورے حتی عددا نفرا، یہاں تک کہ آپ نے ایک پورا گروہ گنوایا قنوت کے اندر. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، پھر عمران بن زبیان کی روایت لے کے آئے کہ عمران بن زبیان حکیم بن سعد سے روایت کرتے ہیں ان رجل من الخوارج، خوارج کے ایک آدمی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز میں کہا
جبکہ آیت پڑھی جا رہی تھی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یعنی کہ اس نے پیچھے یہ پڑھا فَقَالَ عَلِي فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یعنی کہ خوارج میں سے ایک آدمی نے آپ کے پیچھے آیت پڑھی، اور البتہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور البتہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے کے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی تھی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے دوران نماز ہی آپ نے یہ فرمایا صبر کر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان یقین نہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے پوشیدہ، وہ اللہ سے غائب نہیں ہے۔ اب یہ دو روایتیں ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کا مطلب بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس گروہ کا ذکر کیا جن کے آپ نے نام لیے وہ خوارج تھے، وہ اہل شام نہیں تھے۔ قنوت کے واقعے میں جو بولنے والا آدمی ہے وہ خارجی ہے، وہ اہل شام میں سے کوئی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد اب آخر میں سنیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 275 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب فی القنوت فی المغرب ہے۔ حسین بن عبد الرحمن السلمی عبد الرحمن بن ماکل سے روایت کر رہے ہیں، صلیت خلف علی المغرب، ہم نے علی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی، فقنتا، تو آپ نے اس میں قنوت کیا۔ اس بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں قنوت جو ہے وہ مغرب کی نماز میں ہوا ہے۔ قنوت میں آپ نے جن افراد کا نام لیا وہ افراد خوارج تھے، یہ حافظے کی خرابی کے نتیجے میں باقاعدہ یہ نام حسین بن عبد الرحمن السلمی کو تلقین کیے گئے، اور حسین بن عبد الرحمن السلمی نے ان ناموں کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اس کی ایک اور مضبوط ترین دلیل مرزا صاحب کی اپنی تحریر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور لطف کی بات آپ یہ دیکھیں، لطف کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے روایت کو، اس روایت کو اسی روایت کے نیچے ذکر کر رکھا ہے، اور روایت ان کے حساب سے صحیح بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں کہ سیدنا یزید بن عاصم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جنگ صفین کے مقتولین کے اخروی انجام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا بریکٹ میں، حالانکہ عربی عبارت میں یہ لفظ نہیں ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں عربی عبارت بھی، مرزا صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا پہلے، بریکٹ میں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ، یہ بریکٹ مکمل ہوگا، ہمارے اور ان کے مقتولین، بریکٹ میں مرزا جی لکھا عوام الناس، جنت میں ہوں گے، صحیح، اور بریکٹ میں قیامت کے دن بالآخر معاملہ، بریکٹ میں فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اور معاویہ کے درمیان پہنچے گا۔ سمجھ گئے؟ اب یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے مرزا جی نے روایت درج کی، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 14 کا صفحہ نمبر 282 ہے، کتاب الجمل ہے، اور حدیث نمبر ہے 38876۔ یزید بن عاصم کہتے ہیں سئل علی عن قتل یوم صفین، علی رضی اللہ عنہ سے صفین کے دن جو قتل ہوئے لوگ ان کے بارے میں پوچھا گیا، فقالا قتلنا وقتلاہم فی الجنت، ان کے اور ہمارے مقتولین جنت میں، ان کے اور ہمارے مقتولین جنت میں۔ نہ عوام الناس کا ذکر ہے، نہ اس بات کا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ، یقینی طور پر علی رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے قتلنا وقتلاہم فی الجنت، ہمارے اور ان کے مقتولین جنت میں۔ وَيُشِيرُ الْأَمْرُ إِلَيَّ وَإِلَى مَعَوِيَةَ، اور آخر میں معاملہ پلٹے گا میرے اور معاویہ کی طرف۔ سمجھے بات کہنے؟ اچھا، سب سے پہلے تو دیکھیں اب اوپر والی روایت میں اس کا آخری جواب کیا تھا۔ ایک طرف مرزا جی دکھا رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو معاویہ اور اس کے حامیوں سے نمٹ لے، عمرو بن عاص اور اس کے حامیوں سے نمٹ لے، ابو سلمی اور اس کے حامیوں سے نمٹ لے، اور عبداللہ بن قیس اور اس کے حامیوں سے نمٹ لے۔ اب عبداللہ بن قیس کو اور ابو سلمی کو چھوڑ کے اور عبداللہ بن قیس کو چھوڑ کر معاویہ اور عمرو بن عاص کے حامی تو یقینی طور پہ اہل شام ہے، وہ تو سب حضرات اہل شام ہے نا۔ اور آپ بتا رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفین میں جو مقتول لوگ تھے، یعنی جو آپ کا کیا ہوا ترجمہ اہل شام، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ نے عوام الناس کر دیا بریکٹ میں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جنت میں ہے، تو قنوت میں ان کے اوپر لعنت کیوں کر رہے ہیں، ان کے خلاف قنوت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جو حضرات یعنی کہ جو جن کے لیے قنوت پڑھی جائے گی ان کے لیے یہ بحث کہاں سے ہوگی کہ وہ جنت میں۔ اب یا تو اوپر والی بات صحیح ہے کہ ان پر قنوت پڑا، اس درجے کا ان کو آپ فاسق یا ظالم سمجھتے تھے، اور یا پھر نیچے والی بات صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ جی وہ تو اہل جنت میں سے۔ اب کوئی فاسق اور ظالم کے لیے دنیا میں بیٹھا آدمی قطعی طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنتی ہے جب تک معاملہ اللہ کے سپرد نہ کیا جائے۔ سمجھے ہیں کچھ بات کہنی؟ اچھا، لیکن وہ یسیر الامر الیہ والی معاویہ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، مرزا جی عام طور پہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تو توثیق آئی ہے کہ وہ اپنی جنگوں میں حق پر تھے، اور ہمارے ہاں بھی جو حضرات دو قسم کے لوگ ہیں نا ہمارے، ایک تو ہے کہ پروپیگنڈا قبول کرنے والے، وہ خود کو، اور مزے کی بات ہے پروپیگنڈا قبول بھی کرنے والے اور وہ خود کو اہل علم بھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر نہیں تھے، ان سے خطا ہوئی۔ اگر ان سے خطا ہوئی، سنو ذرا بات کو، آج کے ہمارے جو حضرات ہیں میرا ان سے سوال ہے،
تو بھئی آپ حضرات زیادہ بڑے اہل علم ہیں یا علی بن ابی طالب؟ جواب کیا ہوگا؟ علی بن ابی طالب. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا پر سمجھ رہے ہیں، اپنے مخالف امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے خلاف اگر وہ معاویہ کو خطا پر سمجھتے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں نہیں کہا قیامت کے دن معاویہ کو اپنا فیصلہ کروانا پڑے گا؟ یہ قیامت کے دن معاویہ کا فیصلہ ہوگا، سارے اہل شام جنت میں، مگر معاویہ کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. آپ نے اپنا نام کیوں لیا؟ اگر آپ قطعی طور پہ حق پہ تھے اور وہ حضرات باطل پہ تھے یا وہ حضرات خطا پہ تھے، تو پھر تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہنی نہیں چاہیے تھی. اس کا مطلب اس وقت تک ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی تھی کہ دونوں میں سے کون حق پر ہے، اس طرح کی اس وقت میں کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے اس صورت میں کہ جب آپ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. جب آپ اس روایت کو، آپ کچھ ہماری گزارش یہ ہے کہ اس روایت کو امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدثنا عمر بن ایوب الموصلی ان جعفر بن برقان ان یزید بن العاصم روایت کیا. اب یزید بن العاصم کہتے ہیں کالا سئل علی، پوچھے گئے علی سے پوچھا گیا. یہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ خود یزید بن عاصم کا اس کی رویت یا سما ثابت نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، اس کی جلد نمبر 11 کا صفحہ نمبر 10 اور 11 ہے. امام جمال الدین یوسف بن عبد الرحیم المزی وہ فرماتے ہیں کہ یزید بن عاصم اس کا ذکر کرتے کہتے ہیں وہ علی بن ابی طالب من طریق ضعیف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سند ضعیف سے روایت کرتا ہے. اور آگے کہتے ہیں وکالا ابو عبید القاسم بن سلام و ابو عروبہ الحرانی ماتا سن 300 کہ اس کا انتقال ہوا 103 ہجری میں. وہ ہوا ابن 73 سن، 103 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. وہ ہوا ابن 73 سن، اور یہ 73 سال کا تھا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ وہ کالا خلیفہ بن خیاط، اور خلیفہ بن خیاط کہتے ہیں ماتا سن 300 کہ 104 ہجری کے اندر اس کا انتقال ہوا. اب 104 ہجری میں انتقال ہوا، 73 سال اس کی عمر تھی. 104 ہجری میں سے 73 سال آپ نکال دو تو تب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پانا ناممکن ہے. اب آئی نہیں سمجھے؟ کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اگر اس کی پیدائش مان بھی لی جائے تو جس وقت میں یہ یعنی شہادت علی کا واقعہ جو کہ 43 ہجری میں ہوا، جب بھی اگر مانا جائے اس کو موجود، تو اس کی عمر 7-8 سال سے زیادہ ہو سکتی نہیں. تو یہ سند ہی منقطع ہے. اس جو امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جی یہ سند ضعیف ہے، وہ بالکل حقیقی بات ہے، یہ سند ضعیف ہے. اور خدا نخواستہ اس کی روح سے ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ معاملہ نہیں کر سکتے کہ ان کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا. الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اس کے بعد آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بریکٹ میں میرے بعد میری امت کے لوگ 2 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے. اب بریکٹ میں یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی کے ساتھ سیدنا اور معاویہ کے ساتھ حضرت. بریکٹ میں علی کے ساتھ سیدنا اور معاویہ کے ساتھ حضرت. سمجھے کچھ نقطہ ہے نہیں؟ چل پھر ان دونوں یعنی بریکٹ میں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا بریکٹ میں تیسرا فرقہ یعنی خوارج کا وہ الگ ہو جائے گا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقے بریکٹ میں خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الی الحق ہوگا. بریکٹ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا گروہ. اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے، مرزا جی نے آگے نوٹ کا عنوان قائم کیا اور کہتے ہیں اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا گروہ. اقرب الی الحق سے مراد یہ ہے حق والا گروہ. جبکہ ریسرچ پیپر 5A کے اندر مرزا جی نے اسی حدیث کو نقل کیا صفحہ نمبر 2 پر، عنوان سیدنا علی جمل اور صفین میں حق پر تھے، اس کے تحت نمبر 1 قائم کیا، اور یہاں پر ترجمہ یہ کیا اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے مسلمانوں کا وہ گروہ کا تعلق کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا. یہاں مرزا جی نے ترجمہ کیا ہے اقرب الی الحق. میں نے اقرب الی الحق کا ترجمہ پہلے تو کیا ہی نہیں، نوٹ کے عنوان سے لکھا ہے اقرب الی الحق سے مراد ہے حق والا گروہ. تو اقرب الی الحق سے مراد اگر حق والا گروہ ہوتا تو آپ نے ریسرچ پیپر 5A میں اس کا ترجمہ یہ کیوں کیا ہے کہ حق کے زیادہ قریب ترین گروہ ہوگا. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جو رافضیت کا چورن بیچنا چاہتے تھے وہ 2015 تک اتنا کامیاب ہوا نہیں تھا. پھر 2019 تک جب کامیاب ہو گیا تھا تو 5B کے اندر انہوں نے باقاعدہ تحریف کرتے ہوئے اقرب الی الحق کے معنی کیا کر دیے؟ حق والا گروہ. اچھا پھر مرزا جی نے اس کے یہ جو بریکٹ دیے اس کو تو ہم پڑھیں گے. مرزا جی کہتے ہیں اور دلیل اس کی ہے کہ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین کے واضح کفر کے لیے بھی اقرب کا لفظ استعمال فرمایا ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 167.
اچھا اب چونکہ مسئلہ ہے کہ مرزا جی اہل سنت میں سے تو ہے نہیں، اور نہ مرزا جی نے کبھی عقیدہ پڑھا ہے. اگر مرزا جی اہل سنت میں سے ہوتا، عقیدہ پڑھا ہوتا تو بات دیگر ہوتی. مطلب سمجھو ذرا اس بات کو، واضح کفر جن لوگوں کا ہے ان کو لفظ منافق کا اطلاق ہوگا؟ جس آدمی کا واضح کفر ہے اس پر تو کافر کا اطلاق ہوگا نا. اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ آپ کہتے ہیں کہ منافقین کے لیے اللہ رب العزت نے اس دن واضح کفر کا لفظ استعمال کیا، تو وہاں بھی لفظ اقرب بیان کیا. چلیں میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنی زبانی اگر کوئی بات کریں تو پھر کوئی کہے گا ٹھیک ہے انہوں نے بھی اپنی زبانی بات کی تھا، تم بھی اپنی زبانی بات کر رہے ہو. ہم اپنی زبانی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 461 پر پہلے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات ذکر کی جن میں یہ لفظ موجود ہے، هو للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اب تفسیر کرتے ہوئے صفحہ نمبر 462 کے اوپر کہتے ہیں دونوں جماعتوں کی مد بھیڑ کے دن جو نقصان تم کو پہنچا کہ تم دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے، تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، یہ سب اللہ کی طرف قضا و قدر سے تھا. اس کی حکمت اس کا متقاضی تھی. اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ثابت قدم غیر متزلزل ایمان والے صابر بندے بھی معلوم ہو جائیں اور منافقین کا حل بھی کھل جائے. جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول اس کے ساتھی کے راستے سے ہی واپس لوٹا ہے، ایک مسلمان نے انہیں سمجھایا بھی کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم یہ پیچھے کی طرف تو نہ ہٹو، لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ ہم تو فنون جنگ سے بے خبر ہیں، اگر جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے. یہ بھی مدافعت میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے، جسے مسلمانوں کی گنتی زیادہ معلوم ہوتی یا دعائیں کرتے رہتے یا تیاریاں ہی کرتے. ان کے جواب کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تم سچ مچ دشمنوں سے لڑو گے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ لڑائی ہونے کی نہیں. اب اس کے بعد آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جناب باری تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت ہی زیادہ نزدیک تھے. اقرب کا معنی آپ سمجھیں، اقرب کا معنی کیا کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے؟ بہت زیادہ قریبی. قریب کا یعنی قریب کا مبالغہ ہے اقرب، قریب کا مبالغہ ہے اقرب، قریب جو قریب ہے اور اقرب جو زیادہ قریب ہے. اور یہی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر معنی کیے. اور حتیٰ کہ یہ تک کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے احوال مختلف ہیں، کبھی وہ کفر سے قریب ہو جاتا ہے اور کبھی ایمان کے نزدیک ہو جاتا ہے. یہ لو اور تعین کر دیا حافظ ابن کثیر نے کہ یہاں قربت کے معنی کیا ہے. پھر یہ سمجھیں کہ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 816 اور 817 پر انہوں نے واقعہ ذکر کیا، اور 817 کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان کے معنی کیا ہیں کہ انہوں نے اپنا حال بیان کر دیا، اپنے پردے چاک کر دیے اور اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا ہر اس کے لیے جو یہ گمان رکھتا تھا کہ وہ مسلمان ہے. بس وہ ظاہر حال میں کفر کے زیادہ قریب ہوگا، یا کفر والے ہو گئے، کفر کے زیادہ قریب ہو گئے اگرچہ وہ فی الحقیقت کافر تھے. اور اللہ رب العزت کا فرمانا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یعنی انہوں نے ایمان ظاہر کیا اور کفر کو چھپا کر رکھا. تو دیکھیں کہ باقاعدہ اقرب کے معنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کیے ہیں؟ زیادہ قریبی کے. ٹھیک ہے، اچھا پھر دیکھیں اگر مثال کے طور پہ حق والا گروہ معنی اس کے ہوتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق والا گروہ، تو باطل والا گروہ کون سا ہوتا ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہوتا ہے، یعنی کہ اہل شام ہوتے ہیں. اب اگر اہل شام ہوتے ہیں تو مرزا جی نے جو اوپر روایت درج کی ہے کہ ان کے مقتولین جنت میں، تو یہ قضیہ کیسے حل ہوگا؟ اب علی حق پر ہے وہ باطل پر ہے، لیکن علی کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے کہا علی حق پر ہے اور وہ باطل پر ہے، لیکن علی کہہ رہے ہیں وہ جنتی ہیں، علی کہہ رہے ہیں وہ جنتی ہے، تم کہہ رہے ہو وہ باطل پر ہے. اے لطیفہ چلیں اسے بھی چھوڑیں. اب مرزا جی نے جو روایت درج کی کہ جس کے اندر مرزا جی نے یہ سارے نقطے داخل کیے ہیں، نقطہ نمبر 1 میری امت کے 2 گروہ جائیں گے، نقطہ نمبر 2 وہ 2 گروہ جو جائیں گے نا، وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ علی اور معاویہ کا بریکٹ میں. ابھی کوئی پوچھے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو علی اور معاویہ کا گروہ ہے، چلیں معاف کیا. پھر کہتے ہیں اس میں سے تیسرا گروہ علیحدہ ہو جائے گا، انہی میں سے وہ خوارج کا ہے، بہترین. لیکن اب یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے خوارج کا گروہ جو علیحدہ ہوگا کس دور میں؟ ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں، حسن کے دور میں، معاویہ کے دور میں، یزید کے دور میں، کس کے دور میں؟ اب جب یہ طے ہو گیا کہ وہ تو گروہ 2 ہیں ہی علی اور معاویہ کے، تو جو تیسرا گروہ نکلے گا وہ لازمن ماننا پڑے گا خوارج کا ہے. لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ 2 گروہ ہو جائیں گے اور اس میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا، تو 2 گروہ میں سے مراد ایک منافقین کا، ایک مومنین کا، تیسرا گروہ جو نکلے گا وہ ہے کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. لیکن چلیں ہم تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے کہا علی اور معاویہ کا گروہ ہے، اچھا جی ٹھیک ہے. اب لیکن حدیث کے معنی پہلے حدیث سے سمجھیں گے یا حدیث کے معنی پہلے ایران سے سمجھیں گے؟ بھائی حدیث کے معنی تو پہلے حدیث سے سمجھیں گے نا، جہلم سے تو سمجھنے سے ہے، خاص طور پر اس آدمی سے عربی کی الف بے نہیں آتی. چلیں یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے. اچھا میں نے فتح الباری صرف اس لیے اٹھا رکھی ہے کہ متن صحیح بخاری کا پڑھنے کے لیے بھی اور حافظ ابن حجر کی شرح بیان کرنے کے لیے ایک ہی کتاب صاحب کو حوالہ دے دوں، ورنہ اصل میں جو روایت ہے یہ تو صحیح بخاری ہے نا، صحیح بخاری کی شرح ہے نا فتح الباری. اب
صحیح بخاری میں کتاب استطابۃ المرتدین والمعاندین و قتالہم، اس کے تحت امام بخاری نے باب قائم کیا، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ، اس کے تحت حدیث نمبر 6935 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواہما واحدۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت میں دو گروہ نہ ہو جائیں، دو گروہ جن کے درمیان قتال ہوگا، دو گروہ، دعواہما واحدۃ، دعویٰ ان کا ایک ہی ہوگا، دعویٰ ان کا دو گروہ ہوں گے، دعویٰ ایک ہوگا۔ ایمانداری سے ایک بات بتائیں، علی اور معاویہ کا دعویٰ ایک تھا؟ نہیں۔ مرزا صاحب کے حساب سے ایک تھا؟ نہیں۔ اور خوارج کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھائی، یہاں تو علی اور معاویہ کے ہی دعوے الگ بتائے جاتے ہیں، ہو گئے نا، پھر خوارج کا وہ تو پھر ہوگا ہی بالکل تیسرا دعویٰ ہوگا نا، جبکہ حدیث میں کیا الفاظ ہے، جو دو گروہ ہوں گے ان کا دعویٰ، جو دو گروہ ہوں گے نا جن کے درمیان ان کا دعویٰ ایک ہوگا۔ اچھا، اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والمراد بالفئتین جماعت علی و جماعت معاویہ، بھائی ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی بریکٹ دیا ہے اور کوئی کہے گا نہیں حافظ ابن حجر نے غلط کہا ہے، تو پھر تو ہم اس کے ساتھ بالکل ایسے کھیلیں گے جیسے سرکس کے اندر نہیں جو کر گیند سے کھیلتا ہے، ایسے کھیلیں گے ہاں، پھر ہم اسے بتائیں اب آپ بتاؤ کون سے دو گروہ تھے؟ والمراد بالفئتین جماعت علی و جماعت معاویہ، ان دو گروہوں سے مراد علی کی جماعت اور معاویہ کی جماعت ہے۔ والمراد بالدعوۃ الاسلام علی الراجح، اور راجح ترین بات یہ ہے کہ دونوں ہی اسلام کے اوپر یعنی دعوت دے رہے تھے نا۔ ایک کا دعویٰ کیا تھا، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تم پہ اپنے مقتولوں کے قتل کا بدلہ لینا فرض کیا گیا۔ ایک قصاص عثمان کا طالب ہے، اور دوسرا جب مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ دونوں ہی قرآن کے دعوے دار، دونوں ہی قرآن کی آیتوں پہ عمل کر رہے ہیں، دونوں ہی اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، دونوں ہی اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَعِنْدَ الطِّبْرِي مِنْ طَرِيقِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ حَدِيثِ الْبَابِ، اور یار دیکھو مسئلہ ہی حل ہے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تو اس حدیث کے ساتھ ہی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ جو فَبَيْنَهُمَا كَذَلِكَ إِذَا مَرَّكَتْ مَارِكَةٌ يَقْتُلُوهَا أُولَى طَائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ، اختلاف کے زمانے میں تم میں سے دو گروہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک اس سے علیحدہ ہوگا اور ان کے خلاف یہ قتال کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، فَبِذَلِكَ تَظْهَرُ مُنَاسِبَةٌ لِمَا قَبَلَهُ، اور جو یہ حدیث اوپر باب کے تحت ذکر ہوئی نا کہ دو گروہ ہوں گے جن کا دعویٰ ایک ہوگا، یہ حدیث اور اس حدیث کی آپس میں ان دونوں کی ظاہر مطابقت ہے۔ اب یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 993 ہے، کتاب الزکات ہے، حدیث نمبر 2354 ہے۔ یہی روایت ابو نضرہ والی جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرق مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلها اول طائفتین بالحق، مسلمانوں میں تفریق کے وقت میں ایک گروہ علیحدہ ہوگا اور مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے حق کے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ ان سے قتال کرے گا۔ الحمدللہ حدیث کی روح سے علی اور معاویہ دونوں کے گروہ حق پر ہیں، علی زیادہ حق پر ہیں، علی زیادہ حق پر ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ معاویہ اور دیگر اصحاب اہل شام جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ خطا کے اوپر ہیں۔ اچھا جی، پھر سمجھیں ذرا اس بات کو، اس میں بس ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی دو گروہ میں سے اکبر گروہ علی کا ہے، معاویہ کا گروہ خطا کے اوپر ہے۔ معاویہ کے گروہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ معاویہ کے گروہ سے مراد ہیں عقیل بن ابی طالب، علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب، ابو موسیٰ اشعری، بھائی سعد بن ابی وقاص، عائشہ ام المومنین، عائشہ ام المومنین حفصہ، عبداللہ بن عباس۔ اور عبداللہ بن عباس کون ہے؟ سگے چچا داد بھائی ہیں، عقیل سگے بھائی ہیں، اور کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ معاویہ کے ساتھ۔ یہ حضرات غلط یا باطل پر ہیں تو آدھے اہل بیت تو تم نے ویسے ہی پہنچا دیا جہنم میں، نعوذ باللہ۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، رافضیت کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، نام لے کر نا اہل بیت کا، یہ سب سے بڑے اہل بیت کے دشمن ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اہل بیت کی دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ دیکھیں 5 افراد کے علاوہ ہم اہل بیت میں سے کسی کا نام تک نہیں جانتے بھئی علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان 5 افراد کے علاوہ اگر پوچھا جائے ہاں بھائی محب اہل بیت چھٹے کا نام تو بتا، تیری مرضی کسی اور بتاتے، چلے ایک اشارہ ہم دیتے ہیں، ابو لہب نہیں ہے، سگا چچا ہے نا، ایک اور اشارہ دے ابو طالب اور دیں۔ تو اس لیے ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان میں بات ہوگی تو صرف ایک بات ہوگی، وہ گروہ جو حق والا ہے۔ صحابہ کرام ایک حق والا گروہ ایک، اور ان کے درمیان کا آپسی اختلاف
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس امت کے لیے رحمت کا باعث ہے کہ ہم نے اس اختلاف کے نتیجے میں الحمدللہ سیکھا ہی ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا